ٹھیک ہے. تو اگر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، چونکہ آپ نے پوچھا ہے کہ پہلا کیا کام کرنا، تو پہلے سوچ ہی کو مسخر کرنا پڑے گا. ورنہ تھوڑی دیر کے لیے، جب تک یہ لوگ زندہ ہیں جن لوگوں نے انصاف کا نظام پورا کیا، جیسے وہ مریں گے تو پھر ختم کر دیں گے لوگ. تو what do, you first put the shock absorbers. بلڈنگ بنانے سے پہلے شاک ابزاربرز بنائیں کہ زلزلہ آئے گا تو بلڈنگ کھڑی رہے اپنی جگہ پہ. تو شاک ابزاربرز کیا ہیں کہ وہ سوچ کو پوری طریقے سے آپ نے تابع کر لیا ہو، ان کو فتح کر لیا ہو، مسخر کیا ہو. کوئی وجہ ہے نا جو اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. مشین خود آواز لگا رہی ہے انجن کہاں سے ٹوٹ سکتا ہے. بس نہیں، زبردستی بس وہ اپنی چادر میں لپیٹ دینے سے سمجھ لیا کہ بس میرے جیسا ہو گیا بندہ. So if we want to bring change in people in context with deen, what would be the initial steps besides dua? دعا تو خیر مینٹیننس اسٹریٹجی ہماری، دعا تو چھوڑنی نہیں. دعا تو ہر وقت، آپ تو پیک آف دین نافذ بھی کر لیے تو دعا نہیں چھوڑنی. انیشل سٹیپ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، جنریشنز کو تیار کرنا دین کا کام ہے. دیکھیں پولیٹیشین اور لیڈر میں نا فرق پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو آج کل کے پولیٹیشین کے ہم ہلے ہوئے ہیں نا، ان کا بھی دین ہی نافذ ہے نا ہمارے اوپر، اس لیے ان کی مثال دے رہا ہوں. یہ جو ہے نا اپنے الیکشن کو دیکھتے ہیں، اگلے الیکشن کی پریپریشن میں کام کرتے ہیں، اسی لیے کوئی ان کی لانگ ٹرم عزت نہیں ہے دنیا میں. جو لوگ اگلی جنریشن کو دیکھتے ہیں نا، ان کی نیچرل اندر سے ہم عزت کرتے ہیں، چاہے جو بھی ہو. اگلی جنریشن کو دیکھ رہا ہے، یہ 5-5 سالہ لیڈرشپ کے اور 5-5 سالہ دین کے محافظوں کے خلاف میں، اسی لیے یہ کس بیوقوف نے یہ 5 سالہ اسٹریٹجی نکالی تھی. بہرحال ابھی ایک الگ بحث ہے. آپ کا یہ سوال ہے کہ دین جو ہے نا، دین what would be the initial go-to plan? So the go-to plan is very simple. You need to start talking to or resonating with the actual questions, the actual demands of a human being. وہ انٹلیکچوئل ڈیمانڈ ہی ہیں. اب ہائرارکیکل نوڈ میں ذرا نیچے آئیں تو لوگوں کو بیسکس ہی نہیں مل رہی، تو میں کیا انٹلیکچوئلزم کی بات کروں؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پھر ادھر پھنس جاتے ہیں کہ ہاں چلو بیسکس تو دے دو، انصاف تو دے دو، رحم اور انصاف تو ڈالو، لوگ تابع ہو جائیں. لوگ تابع نہیں ہوں گے. لوگ آپ کو پسند ضرور کریں گے، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ضرور ہوں گے، لوگ آپ کو فالو نہیں کریں گے، لوگ آپ کی سوچ کو آگے کیسکیڈ نہیں کریں گے، اس کو فردر امپروو نہیں کریں گے. مطلب تینوں کام اکٹھے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، چونکہ آپ نے پوچھا ہے کہ پہلا کیا کام کرنا، تو پہلے سوچ ہی کو مسخر کرنا پڑے گا. ورنہ تھوڑی دیر کے لیے، جب تک یہ لوگ زندہ ہیں جن لوگوں نے انصاف کا نظام پورا کیا، جیسے وہ مریں گے تو پھر ختم کر دیں گے لوگ. شیطان کے اس کانسٹنٹ بہکاوے کو تو نہیں انڈر اسٹیمیٹ کر سکتے نا. یہ نیور اینڈنگ ساگا ہے. غور سے سمجھ لیجیے اس بات کو. ایک ایک نسل کی خلافت، ایک ایک نسل کا نظام، ایک ایک نسل کا دین نہیں ہوتا. سو what do, you first put the shock absorbers. بلڈنگ بنانے سے پہلے شاک ابزاربرز بنائیں کہ زلزلہ آئے گا تو بلڈنگ کھڑی رہے اپنی جگہ پہ. تو شاک ابزاربرز کیا ہیں کہ وہ سوچ کو پوری طریقے سے آپ نے تابع کر لیا ہو، ان کو فتح کر لیا ہو، مسخر کیا ہو، کہ بعد میں جتنے مرضی شیطان کے بہکاوے آئے ہیں، لوگوں کا اندر سے نفس جہاں مرضی ٹھاٹھے مارے، ان کو پتا ہوگا کہ صحیح کام صحیح ہوتا ہے، غلط کام غلط ہی ہوتا ہے. انٹرنل انرجی سک کر لیں گے آپ شیطان کی اس تمام بہکاووں کی. تو انرجی جو ہے وہی اسی کو زلزلے سے میں تشبیہ دے رہا ہوں. اس زلزلے کی ریکٹر اسکیل کی ویلیو کم کر دیں گے آپ. لانگ ٹرم اسٹریٹجی، بلڈنگ بنائیں جتنی مرضی، اس کو آرائشیں کرتے ہیں ہم، آگے دکھاتے ہیں دیکھو ہمارا فرنیچر، ہمارا پینٹ، ہماری بلڈنگ کی دیکھو ہارزونٹل ورٹیکل کس طرح کے اسپین اور اسکوپ ہے. لوگ آگے تعریف تو کرتے ہیں، پر ایک جھٹکے کی مار ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ضروری کام ہے کہ اگر آپ نے پہلا کام کرنا ہے تو وہی ہے جو عمارت بنا رہے ہیں. تو کتنی بڑی عمارت ہے وہ تو بعد کی بحث ہے. یہ عمارت گرے گی کیسے، اس سے بچاؤ گی کیا آپ نے جو ہے نا وہ انتظامات کیے ہیں، یہ ہے اصلی کہانی. تو سب سے پہلے بچوں کو سوچنا. اور اب تو وہ دور ہے کہ بچے اب پوچھتے ہی وہی سوال ہیں. یوتھ جو ہے نا، اٹ از ون آف دوز لاؤڈ وائسز جو پوچھ رہا ہے. سن ہی نہیں رہے ہم سن ہی نہیں رہے کہ یوتھ کیوں یہ سوال، سب کے سب ایک ہی طرح کا سوال پوچھنا شروع ہو گئے. کوئی وجہ ہے نا جو یوتھ اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. مشین خود آواز لگا رہی ہے انجن کہاں سے ٹوٹ سکتا ہے. بس نہیں، زبردستی بس وہ
اپنی چادر میں لپیٹ دینے سے سمجھ لیا کہ بس میرے جیسا ہو گیا بندہ. ایسے نہیں ہوگا. اور آپ جیسا تو اللہ کرے نہ ہی بنے. ہمیں تو پتہ ہے اوریجنل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے تھرو کیا آیا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے. بیہیویئر بہت ضروری ہے معاملات میں, نرمی انصاف بے حد ضروری ہے, اس میں کسی شک میں نہیں ہوں میں. مگر علی بن ابی طالب نے کہا نا کہ سب کچھ چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, سو اٹس اے بگر پرابلم کہ آپ ایک بندے کو اس کو مطلب اپنے سوچ کا بند کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس کو بس کہہ دیں سب کچھ کرے گا, بس سوچے گا نہیں, تو وہ تو سوچے گا. اس بیچارے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سوچے. وہ تو پھر سوچے گا اور پھر he's gonna outthink you. He's going to outthink himself out of your clutches. He's going to outthink himself from the system that you think is right. If it's not catering to the deeper questions, sorry, it was not a system to begin with. اچھا ہی ہوگا اگر اس طرح کا سسٹم, میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ کرے وہ والا اسلام نہ نافذ ہو جائے کہ جو اس وقت کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کی ڈیفینیشنز ہیں. ورنہ 1000 سال تک لوگوں نے کان پکڑ لینے ہیں کہ یہ والا اسلام کو دوبارہ نہ آنے دینا, جو اس وقت سینٹرلائزڈ ڈیفینیشن آف اسلام ہے. وہ لیفٹ والوں کو, لبرلز کو ری ایکشن کے طور پہ جانا پڑا. رائٹ والے آئیسس اور القاعدہ والے ری ایکشن کے طور پہ بھاگے ہیں. وہ فطرت کی آوازوں کو جواب ہی نہیں مل رہا سینٹرلائزڈ ڈیفینیشن آف اسلام سے, اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے نبی اسلام سے منسوب کر کے بیٹھے ہیں. وہ تو خیر تینوں ہی بیٹھے ہوئے. تو the problem is with the centralized definitions of Islam. بار بار بولی جا رہے ہیں جمہور علماء کی رائے ہے, اور صحابہ کی رائے ڈائریکٹلی ہمیں پتہ ہے, ریکارڈڈ ہے. وہ ان کے معاملات بھی پتہ ہیں, ان کی نفسیات بھی پتہ ہیں. نبی اسلام کی ڈائریکٹ تمام تر پروسیجرل معاملات بھی پتہ ہیں. یہ جمہور علماء کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے آپ کو؟ یوتھ از ڈائریکٹلی آسکنگ دا کوسچنز کے آنسر حدیث میں ڈائریکٹ پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پاک ڈائریکٹ آنسر دے رہا ہے. سائنس کی تمام تر سوالوں کے جواب قرآن پاک میں. فتوے لگائیں میرے اوپر کہ میں نے سورہ کہف میں پورٹلز کیوں کھولی ہیں, لگائیں فتوے. آپ وہ نکال کے دکھائیں کوئی اور ترجمے, مجھے بھی دکھائیں نا, ہم سب کو دکھائیں وہ والے ترجمے. صحابہ کو کیوں سمجھ آ گئے تھے, باقی کے علماء کو وہ والے ترجمے کیوں سمجھ نہیں آئے کہ جو آج کل کا یوتھ جینوئن سوال پوچھتا ہے. قرآن پاک ڈائریکٹ لٹرل آنسر دے رہا ہے, مگر نہیں, بس لپیٹ کے لے گئے ہیں ترجمے میں. وہ بات عربی خود بتا رہی ہے. میں ایک مثال دی آپ کو, انالوجی دی ہے. اس طرح کے اور بڑے معاملات ہیں جو یہ تو ایک سمپٹمز ہیں بیماری کے. کاز کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اس سائیکولوجیکل پروسیجرل مینجمنٹ سے دوری. نفسیات نبی بھی تو سمجھے نا وہ کیا تھے. سو اٹس میرے پاس کوئی 70 ایک آیتیں ایسی ہیں جن کا میں ترجمہ کسی بھی عالم سے پوچھوں گا تو, اور میں کسی سائنٹسٹ سے پوچھوں گا اس وقت کے, تو وہ سائنٹسٹ بہتر قرآن پاک ایکسپلین کر دے گا, وہ عالم نہیں ایکسپلین کر سکے گا. دیکھو چھوٹا مسئلہ ہے, یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. کیا سائنس ایبسولوٹ علم ہے؟ بالکل بھی نہیں. سائنس نے تو ابھی ترقی کر کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچنا ہے. پھر سائنس 70 نہیں 700 آیتوں کے جواب بھی شاید دے سکے اس وقت. سائنس کی ابھی اوقات اتنی نہیں ہوئی. مگر آپ لوگوں نے قرآن پاک کو ڈیمین کرنے کی کوشش کی ہے, تو پھر تو بھگتے ہیں. پھر یہ وہی ہوا نا, ترجمے میں ہم ولدالین ہو گئے یا غیر المغضوب علیہم ہو گئے یا ولدالین ہو گئے. ترجمے کے اندر تو ہم نے بھی وہی انحراف کیے ہیں. پھر اللہ تو نہیں چھوڑتے پھر اپنی کتاب کے ساتھ جو کھیلے. تو اٹس اے بگ پرابلم. آپ جو مرضی کرتے رہیں, دیر از اے انٹرنل وائس جس کو آپ کبھی بھی نہیں بند کرا سکتے. وہ تو پھر سوچیں ذرا, اس وقت کا یوتھ جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی, اس وقت کا یوتھ کیسے بھاگ کے اٹریکٹ ہوا مسلمانوں کی طرف. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ والے یوتھ کو کچھ پتہ نہیں تھا. مشین یہی ہے, ہر دور کے انسان کے اندر تنصیب ہوئی ہوئی اس ریڈار کے کوڈ کو ڈی کوڈ کرتا ہے قرآن. مگر نہیں, بس ہم نے نہیں سمجھنا. ابھی میں شریعہ کے احکام کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے زیادہ تردد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں خالی سوچ کی اڑان کی بات کر رہا ہوں. سو بیٹھا ہوں میں تفسیروں پہ تفسیریں کھول رہا ہوں. جتنے کلاسیکل اسکالرز ہیں شروع کے, پری کلاسیکل ایکچولی, ان کو وہ والی سائنس کی تفسیریں سمجھ آ گئی تھیں اور وہ سائنسی گفتگو کر رہے تھے. عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہمارے دور کے سوالوں کے جواب صحابہ کے دور کے مفسر تو بیان کر رہے ہیں,
اور باقی کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو یہ کوئی نیا کوئی فرقہ فتنہ نکل رہا ہے. تو پرانے پری کلاسیکل اسکالرز کو پھر فتنہ بولیں نا, ان کو کیوں بول رہے ہیں کہ جو ان کو تعویلات اور توجیحات کیوں بول رہے ہیں آپ؟ It's a problem that you have. Nobody else has a problem. By the end of the day, it's going to be a game of numbers. اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ نوبت اس طرف تک آئے. یہ گیم آف نمبرز کھیلنی پڑی ہو مسلمانوں کو اپنے عقیدوں میں بھی اور قرآن پاک کے لیے بھی. ابھی گیم آف نمبرز نہیں شروع ہوئی, تو اس لیے اب ابھی سے اپنے آپ کو اس get abreast, get yourself abreast of that sort of platform جو کہ صحابہ کو پہنچ چکا تھا. علی بن ابی طالب کو, عبداللہ بن عباس کو, عبداللہ بن مسعود کو, ان کو چلیں صحابہ کو, ابن کثیری کو پکڑ لیں, ٹھیک ہے, طبری دیکھ لیں, ابن حجر اسقلانی دیکھ لیں. ان کا اینگل کوئی اور کیوں ہے, باقی لوگوں کا اینگل وہ کیوں نہیں؟ فخر الدین رازی آپ کو نہیں پسند آتا, چلیں نہ کریں. تفسیر ابن عباس آپ نے ضعیف کر دیے, ٹھیک ہے کر دیں. وہ اینگل تو نہ رد کریں نا, کہ جو اینگل اتنا وسیع بیان اور پیرائے میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہے اور پلیسمنٹ کرتا ہے ذہن میں آج کل کے یوتھ کی, وہ یہ 1000 سال بعد کے یوتھ کی بھی کرے گا, بڑے بڑے بزرگان کی بھی کرے گا, قیامت کے آخری بچے کے سوال بھی قرآن پاک میں. ابھی تو ہم نے خالی ایک انڈیکیٹر کی بات کی ہے. سو ہاؤ کین یو پاسبلی اٹریکٹ پیپل وین دا بک ایکچولی, ایک بندہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے, کتاب کے اندر جواب ہے, اس کے بیچ میں کھڑا ہوا ایک عام آدمی جو کہ جواب دینے کے بجائے کچھ اور باتیں کر رہا ہے اور ریپرزینٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو قرآن پاک کی. تو سوری, قرآن پاک کسی کی اونرشپ نہیں ہے, قرآن پاک صرف اللہ کی اونرشپ. لوگ خود ہی ڈھونڈ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں کہا نا, تم سے نہ ہوا تو کسی اور سے کام لے لوں گا میں. نہیں, تمہاری کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہم نے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کوئی نام نہیں کر دی کسی کی کتاب. So it's a bigger problem that we better start solving right now. ابھی شروع کر دیں ایک کام. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگلے 50 سالوں میں یا 100 سالوں کے اندر بہت میجر چینج آنے والی ہے, نظر آ رہی ہے سب کو جو دیکھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. واللہ عالم, کوئی فیوچر کا علم نہیں جانتا, مگر پیٹرن بتا رہا ہے کہ پرسچے اڑ جائیں گے اس ڈیفینیشن آف اسلام کے کہ جو اس وقت ہم باہر زبردستی پش کری جا رہے ہیں ڈنڈے کے زور پہ. پرسچے اڑ جائیں گے. بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء کے اوپر. ابھی سے اپنے آپ کو اس خانے کے اندر داخل کریں کہ جس خانے میں صحابہ جہاں سے شروع کیا تھا انہوں نے, پھر آپ دیکھیں آج اسلام کی. ایسے نہیں ہوگا کام. سر, اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو بھی تنظیم بن رہی ہے اور ناکام ہوتی جا رہی ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں ایک اسلامی سسٹم کیسے قائم ہوگا؟ پاکستان میں سب سے پہلے تو دنیا کی جب تک کوشش نہیں کرے گا پاکستانی, تب تک پاکستان بھی نہیں کچھ کر سکے گا. وہ if you aim at the tree, you might not cross the tree, but if you aim at you go for the stars, you'll definitely cross the tree. اپنا سکوپ تو بڑھائیں نا پہلے. تو جب جیسے ہی آپ پاکستان کی بات کریں, یا چلیں پاکستان کی بھی بات کر لیں, تو رول تو وہی لگے گا. کلسٹر بہت بڑا ہے پاکستان کا بھی, 200 ملین پیپل. آپ نے جب تک انٹلیکچوئل فتح نہیں کی تب تک آپ فزیکلی کوئی چیز بھی پرماننٹلی اور لانگ انف ڈیوریشن کے لیے فتح نہیں کر سکتے. دیر از اے پرابلم ہیئر, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم. لوگ اپنے ذہن سے فتح ہوتے ہیں. لوگ آپ کی تلواریں بھالے ڈنڈے گولیاں دیکھ کے نہیں فتح ہوتے, وہ تابع ہوتے ہیں. فتح کرنا ہے ان کو, ان کے دل مسخر کرنے ہیں, تو ان کو ان کی سوچ کے اس پیرائے کے اندر اپنے آپ کو ٹھہرانا ہوگا کہ جس میں وہ مان لیں کہ ہاں یہ ان کے پاس ان سوالوں کے بھی جواب ہیں. یہ فطرت کی آوازیں ہیں, ان کو آپ انسانی سطح پہ نہیں تابع کر سکتے جب تک کہ آپ اس بچہ باپ سے تابع نہیں ہوتا. اگر باپ جواب نہ دے رہا ہو تو وہ بھی اسکول کے ٹیچر یا اپنے دوستوں کو ڈھونڈتا ہے اور باپ ہی کے خلاف بغاوت کرتا ہے. جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے میرا دنیا میں, اس سے نہیں فتح ہو سکتا. اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے ڈنڈے اٹھائے یا بندوقیں اٹھائیں اور دنیا فتح ہو گئی, ایسے تو نہیں ہوگا. تو کوئی بھی اسلامی تنظیم کوئی بھی بن رہی ہو اس وقت, وہ آپ دیکھیں جیسے کیا چیز بتا رہی ہے. they are not establishing themselves as intellectuals who are going to answer the deeper questions جو کہ ایک انفرادی طور پہ اندر سے آتے ہیں ہر انسان کے, عورت ہو یا مرد. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دجال نے آگے یہ کام کر دینا ہے اور آپ لوگ یہیں پہ بیٹھے رہ جائیں گے. ابھی بھی کر رہے ہیں. دجال کو چھوڑیں, چھوٹے چھوٹے دجل سطحی قسم کی باتیں کر کے
پوری یورپ کو انہوں نے فتح کیا, 300 سال تک حکمرانی کی. کون لوگ تھے؟ ابھی تک امریکہ مرہون منت ہے ان اسکالرس کی جو کہ انٹلیکچولیزم کو دعوت دیتے تھے. ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی بھی دنیا دیکھیں آپ, یہ تو اپنے اپنے کنوؤں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جنت کے داروغہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. لوگ اپنی فطرت کی آوازیں اور سوال لے کے انہی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ہمارے اپنے مسلمان بچے بھی, اور وہ ریلیٹیولی بہتر سوال جواب دے رہے ہیں. وہ ایبسولوٹ آنسر تو وہ بھی نہیں دے رہے. نبی علیہ السلام کی طرف سے آئی گئی ان نفسیاتی جو معاملات کو, جو سوالوں کے جواب جو صحابہ کو ملتے تھے, اس لوگ آ کے درس لیتے ہوتے تھے. ایسے نہیں پوری دنیا عرب کتابیں آئی تھی, آپ کے سمجھ رہے ہیں عرب صرف اور صرف تلواروں سے ہی اتنے 100 سال تک حکمرانی کرتا رہا, اور کسی ایک بھی کلسٹر نے کبھی بھی ہمت نہیں گئی کہ اس دوران تک میجر موومنٹ کی جائے اسلام کے خلاف. ایج آف اسلام کو ایج آف اسلام کیوں کہتے ہیں, ایونٹ آف اسلام کیوں نہیں کہتے؟ دس از اے بگ پرابلم. جب تک آپ نے ذہنی طور پر آزاد نہیں کیا اپنے بچوں کو, ان کو طاقت نہیں دی سوچنے کی, تب تک آپ نے اور آپ نے دینی ہے یا نہیں دینی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. سوچنا جیل میں نا کسی کال کوٹری میں بھی بند کر دیں گے, انسان سوچنا نہیں بند کر سکتا. تو جب بھی آپ نے کسی بندے کسی گروہ کو تابع کرنا ہو, فتح کرنا پڑنا, اس کو فتح کرنا ضروری ہے, اس کو مسخر کرنا ضروری, اس کی سوچ کو مسخر کرنا ضروری ہے. اور وہ ڈنڈے سے نہیں ہوتی, بلکہ وہ اور زیادہ بڑا لاوا بن جاتا ہے اندر, وہ پھر پھٹتا ہے. اور یہی ہوا مسلمانوں کے. دیکھیں آپ صحابہ کا دور, جب تک صحابہ کی سوچ زندہ تھی تب تک مسلمان جو ہے وہ دنیا میں اسلام کا بول بالا تھا. جیسی صحابہ کی وہ والی سوچ, وہ والی نفسیات جو صحابی سے ڈائریکٹ آتی تھی, نبی علیہ السلام سے لے کے آئے ہوئے تھے, لوگ پل پڑے تھے عرب کی طرف اپنے بچے لے کے. اور اب آپ خود سوچیں, موقع چاہیے مسلمانوں کو اپنے ملک چھوڑ کے بھاگنے کا. مطلب 3 ہائرارکیکل نوڈز ہوتی ہیں, آپ تو بیسک کے اوپر نہیں پورا, ہم تو سیکیورٹی نہیں دے رہے نا. لوگ سیکیورٹی لینے ہی آ جاتے ہمارے پاس, کہاں آج کسی کا حق نہیں مارنے دیتے. حق مارنا تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے. ڈیپر نوڈ کے اوپر اگر آپ سوچ کو مسخر نہیں کر رہے تو لوگ آپ کی, بے شک آپ سیکیورٹی بھی دے رہے ہوں تب بھی نہیں لوگ آئیں گے. مگر ابھی تو یہ حالات ہیں کہ ہم سروائیول موڈ کے اوپر ہیں, لوگ ایٹ لیسٹ سیکیورٹی لینے ہی آ رہے تھے, اتنی طاقت لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تینوں لیولز بتائے ہوئے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں کو بیسک سیکیورٹی تو پرووائڈ کریں, انصاف کا انتظام کریں, تو لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس. مگر زیادہ دیر کے لیے نہیں آئیں گے. یہاں پہ بیٹھ کے بھی وہ کسی اور کے تابع ہوں گے, پھر ریئیکشنری موومنٹ سٹارٹ ہو جائیں گے. یہ تو میں تب کی بات کر رہا ہوں نا اگر آپ بیسکس انصاف کا نظام بھی پورا کر کے بیٹھے. مگر یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے. لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہی ہے کہ سوچ کو پوری طریقے سے تمام تر سوالوں کے جواب ان دا بگر لینڈسکیپ پوری انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دے رہے ہوں. اور مسلمان دے ہی نہیں رہا. مسلمان میکسیمم اب تو خیر امت سے چھوڑ کے ملکوں پہ آ گیا. امت بھی بہت بڑا سیمپل تھا نا, 2 ارب بندوں کا سیمپل. اگر ہم کسی طریقے سے یونیفائی کر کے ان کو انہی کو تابع کر لیتے. مسلمان کے تابع نہیں ہے تو یہ اسلام کا نظام تو دنیا پہ نافذ ہونے کی باتیں کرتے ہیں. سو اٹس اے بگ پرابلم. ایک مسلمان اپنے گروہ کو نہیں فتح کر سک رہا ہے, دنیا کو فتح کرے گا. یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی تنظیم کی کاوشیں پوری ہو جاتی تو کتنی دیر تک چلے گی وہ خلافت. سوچیں تو صحیح. کیا آپ کو خود نہیں پتا اس سوال کا جواب؟ سب کو پتا ہے اس سوال کا جواب کیا. سو لیٹس ناٹ بیٹ اباؤٹ دا بش. اپنے آپ کو مفت کے یہ جھوٹے دلاسے مت دیں کہ ہمارے پاس ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا تو ہمارے ذہن میں بھی اتر گیا, دل میں بھی اتر گیا. ایسے نہیں ہوتا. قرآن پاک کو عربی میں پڑھ کے سنا دینا, اپنے مولوی صاحب کی تشریحات آگے کر دینا, یہ سوچنا ہی نہ کہ نبی علیہ السلام نے دنیا فتح کیسے کی تھی. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں آواز ہی اس سوچ کو دے رہے ہیں کہ جو اندر سے اٹھتی ہے. کاپی پیسٹنگ کبھی بھی آپ خود بتائیں, میں اگر یہاں پہ سلائیڈ پڑھ رہا ہوتا کسی ایک پرانے اسکالر کی یا کسی گورے کی یا کالے کی یا مسلمان کی یا دہریے کی سلائیڈز پڑھ رہا ہوتا ہے میں بیٹھ کے, تو کیا آپ کے ذہن پہ کیا نقشہ گزرنا تھا میری تمام باتوں کہ تو خود کون ہے؟ تو مطلب تو ایک چینل ہے, پوسٹل سروس ہے تو بیچ میں. یہی سوچنا تھا نا آپ نے. کاپی پیسٹنگ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں کام آنی کسی کے. اوریجنل تھاٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود پرووائڈ کی ہوئی ہے, اور وہی اندر سے سب کے آتی ہے. چاہے وہ چلی میں بیٹھا ہوا ہو ایک کرسچن, یا روس کے کونے میں بیٹھا, سائبیریا میں بیٹھا ہوا ہو ایک کمیونسٹ, یا آسٹریلیا میں بیٹھا ہو, الاسکا میں بیٹھا اسکیمو ہو, آوازیں ایک ہی آ رہی ہیں, ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. سوالوں کی لسٹ ہی وہ ہے.
وہ اصلی پرچہ جس کا آنسر آپ اس وقت دنیا میں دیں تابع ہو جائیں گے لوگ. آپ دنیا کے تمام تر ایراز کی ہسٹوریکل ڈیٹا ریکارڈنگ کریں, دیکھیں سوال کیا پوچھے جا رہے تھے فلسفیوں سے, وہی 10-20 سوال ہیں, وہی نہیں آنسر دے سک رہے ہیں. میں تو پرچہ چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. معاملاتی سوال جو تو بہت بات کی بات ہے, وہ تو سیکنڈ ڈگری ہے کہ معاملات کیسے پورے کرتے ہیں, اس میں احسن طریقہ کیا ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا. آپ پورا کا پورا نبی علیہ السلام کا ماڈل نیچے ٹرانسفیوز کریں اپنے بچوں میں, تب کہیں جا کے اٹریکشن ہوگی. لوگ اٹریکٹ خود ہی ہوتے ہیں. کوئی کہنے کی کسی کو زبردستی اپنی طرف بہلا پسلا کے بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ خود ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں. اتنا زبردست کنیکشن ہے ایک انسان کا دوسرے 7 ارب انسانوں کے ساتھ. جو اصلی سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا ہے, لوگ اس تک آتے ہیں, وہ اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اتنا آسان سا معاملہ ہے. بہرحال تو جتنی مرضی تنظیمیں بنا لیں آپ, جب تک آپ نے سوچ نہیں پتہ کی تب تک آپ نے بس کپڑے ہی بدلوائے ہیں لوگوں کے, اور پگڑیاں ہی پہنائی ہیں, کلوں کے کلر ہی بدلوائے ہیں, اور کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. اور تھوڑی دیر کے لیے ہی ہوتے ہیں. وہ 1-2 نسلوں کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد واپس اپنے دور کے تمام تر فلاسفرز کی سوچ کے تابع آ جاتے ہیں. ہمارے بیٹے نہیں آئیں گے تو پوتے آ جائیں گے, بیٹیاں نہیں آئیں گی تو پوتیاں آ جائیں گی. وہ بھاگ ہی جائیں گی. 2 نسلوں تک کی خلافت نہیں چاہیے ہمیں 1000 نسلوں قیامت تک کی خلافت چاہیے. اگر ایسا چاہتے ہیں تو وہ والے بیسکس کو تو پکڑیں, اور بہت آسان سے ہیں, اتنی کوئی بڑی راکٹ سائنس, سب کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. سو اٹس اے جاب آف ایوری مین ٹو ٹرین ہز اون سن اینڈ ڈاٹر, کہ کس طریقے سے آزاد ہو, اور جو جتنا اونچا اڑے گا باقی سب اس کے تابع آئیں. وہ لوگ اڑنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کتنی اونچی اڑان پہ ہے, لوگ اس تک پہنچنے کے لیے اس کی ہر چیز اس ادا کو کاپی کرتے ہیں. اسی کو اتباع کہتے ہیں. نفسیات کا علم آج کے مسلمان کی زندگی میں ایسا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آج کا مسلمان ہو یا آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا, نفسیات کا علم تو دیکھیں کچھ ریڈار اللہ تعالیٰ نے خود ہی تنصیب کی ہوئی ہے بچپن سے ہی. اور نفسیات کا زیادہ علم فارمل لیول کے اوپر بہت بعد کی سٹیج پہ آتا ہے. بیسکلی ہر انسان نفسیات ہی کا اسٹوڈنٹ ہے. وہ ماں باپ کو بھی بچہ دیکھتا ہے بچپن سے, کہ ماں باپ کے تیور دیکھتا ہے, اس کی پریزنس دیکھتا ہے. ماں باپ خود بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی حرکتیں کیا ہیں. بیہیویئرل مینجمنٹ ہی کرتے ہیں نا سارے. سو نفسیات کا تو علم ہم لے رہے ہیں, اب چاہیں نہ چاہیں ہر بندہ نفسیاتی کا علم لے رہا ہے. اسی کے ریئیکشنز, ایکشن اینڈ ریئیکشنز کو نوٹس کرتا ہے, پھر پیٹرنز دیکھتا ہے, اور پھر اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. شادی ہو جائے تو لڑکی دیکھتی ہے معاملہ کیا ہے گھر پہ, دفتر میں آپ جائیں تو لڑکا لڑکی دونوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کلائمیٹ کیا ہے, اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے. کسی امریکہ برطانیہ جائیں یا وہ لوگ ادھر آئیں تو سارے اپنے آپ کو کلچرل سائیکالوجی کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب نفسیات کا علم ہے, یہ لینا تو بے حد ضروری ہے. بس وہی بات ہے, آبزرویشن اپنے لیے اگر کریں گے آپ, اپنے لیے مقصد آپ کو ہوگا کہ میرا سروائیول ہو جائے, تب تو بڑا اچھا نفسیات کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ. مگر آپ کو یہ پتا ہو کہ بھائی دنیا کی پوری بقا کیسے ہوگی, انسانیت کی بھلائی کیسے ہے, کیا کروں ایسا, تب بھی وہی علم ہے, مگر اس کا اپرچر بڑھا دیں, آپ خود ہی سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے. فارمل ماڈلنگ کرنے کے لیے اسٹرکچرز کیا پریزنٹ ہوئے ہیں, پیٹرن انالیسس کیا کیا گیا, کہاں کہاں کون سے ایکسپیریمنٹس تھے, کس طرح کی کاز کو کس طرح کے افیکٹس کے ساتھ میپ کیا گیا, سمٹمز کیسے نکالتے ہیں, کیا ڈائگنوسس رہا ہے فارمل لیول کے اوپر, جو لیبس کے اندر پیور ایکسپیریمنٹیشن ہوئی ہے. بڑے بڑے پوری پوری قوموں کے ساتھ نفسیاتی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. امریکہ کی آپ دیکھیں تو صحیح, سائیکالوجسٹ کے یہ کارنامے دیکھیں تو صحیح وجہ سے کیا یا غلط وجہ سے کیا, ڈیٹا تو ڈیٹا ہے. کیا ہوا تھا, اس کا اثر کیسے آیا لوگوں کے اندر, کیا بیہیویئر چینج آیا, یہ سب پتا تو کرنا پڑے گا ایز اے مسلم. تو جب آپ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسے نفسیات بتائی ہیں, پوری پوری قوموں کی, ایک ایک قوم کی کہانی سنائی. کس لیے سنائی تھی؟ کہ آپ کی اٹینشن لے سکیں. ناؤذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو ہماری اٹینشن چاہیے. اللہ تعالیٰ نفسیات کا علم دے دیتے کہ قوموں کی کمیونل سائیکالوجی ہوتی کیا ہے, کیا ہوا کیا ہوتا ہے. تو پوری پوری قوم جتھا بنا کے کیسے ایک طرح کا بیہیویئر شو کرنا شروع کر دیتی ہے. فیئر اینڈ فیسینیشن کی کرو کہاں پلاٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی وہی سائیکالوجی کی ٹریننگ دی ہے. جس کو ہسٹری نہیں پتا اس کو سائیکالوجی کیسے سمجھ آئے گی. سو ہسٹری کیوں ہم پڑھتے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس طرح کے ایونٹ کے اوپر کس طرح کا ریئیکشن دیا, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں لوگوں نے بھی, سو یا فرد نے بھی. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اگر حکمت عملی بنانے لگیں اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے,
پوری دنیا کے لیے. تو پیچھے اس طرح کی حکمت عملی کے اوپر کیا ریئیکشنز آئے تھے؟ نفسیات کا علم ہے. یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ نے کانشیسلی اپنے آپ کو ٹرین نہیں کیا اس بارے میں تو پھر آپ کسی اور کے استعمال ہونے کے لیے ہتھیار تیار ہو رہے ہیں. آپ یو این انسٹرومنٹ فار somebody else's ایکسپیریمنٹ, ہز ڈسپوزل. ہم ہر وقت کسی نہ کسی نفسیاتی عمل کے اندر عمل پیرا ہیں. کوئی نہ کوئی کام تو ہم کسی نہ کسی سوچ کے تابع ہو کے کر ہی رہے ہیں. وہ کہاں سے آتی ہے؟ کسی کتنے کیا کتاب لکھی تھی, کیا حکمت عملی تھی, کیا منظم کاوش تھی, یا ہیپ ہیزرڈلی چل رہے ہیں, کر تو رہے ہیں کچھ نہ کچھ. کوئی نہ کوئی کاز تو ہے جس کی افیکٹس ہماری پوری لائف پہ آتے ہیں. دیکھ لیں آپ ابھی ہسپتالوں میں جائیں, آپ کو پتہ چلے, بزرگان کو دیکھیں, کسی نہ کسی نفسیاتی عمل کے تھرو 50 60 70 80 100 سال کی زندگیاں گزاری ہیں, پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کے تابع رہے, کس سوچ کے تابع رہے, کس کی سوچ کے تابع رہے. تو یہ مسئلہ تو اتنا بڑا ہے کہ جو سائیکالوجی اور ہسٹری کو نہیں سمجھ سکا اس کو تو اسلام دور سے بھی نہیں سمجھ آئے گا. تو آج کے مسلمان کو یہ دو علم فارمل لیول پہ لینے ہیں تاکہ کانشیس ہو جائے. اگر وہ فارمل لیول میں نہیں لے گا تو سب کانشیسلی تو کر ہی رہا ہے. وہ جانے نہ جانے تو یہ بس, اگر جانتا ہوگا تو کچھ مینیج کرے گا اس کو, نہیں جانتا ہوگا تو کسی اور کے کوئی اور اس کو مینیج کر رہا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ جتنے بڑے پروفیسرز بنے پھرتے ہیں یا لیجسلیٹرز بنے پھرتے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس کے پارلیمنٹیرینز بنے پھرتے ہیں, مولوی بنے پھرتے ہیں, یہ سب کسی نہ کسی اور کی سوچ کے تابع ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں, آزاد ہی نہیں ہوئے. اصل میں نا جو غلامی ہوتی ہے نا وہ زنجیروں سے نہیں ہوتی, وہ سوچ سے ہوتی. آپ جس کی سوچ کے تابع ہیں وہ اس کے غلام ہیں. آپ کو اگر اتنا سا علم نہیں آیا ہوا تو پھر اسی لیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ غار ہرا کے 10 سال ہیں نا وہ پڑھنے ضروری ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا تھا, کس طریقے سے پوری دنیا کے تمام ہر انسان کے اندر چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو کیسے دیکھا جا رہا تھا. نبی اسلام کے سامنے کیسے عیاں ہوئے سارے چھوٹے چھوٹے خدا جو ہر بندے کے اندر اس نے اس وقت چھپائے ہوئے تھے. ابھی بھی اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں 15-16 سال کے اندر جس محفل میں بیٹھے اس کو بیٹھے ہوئے تمام تر افراد کی, تمام تر خداؤں کی تمام تر تصویریں آ رہی ہوں, تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس کے سوچ کے تابع ہے وہ. اب جس کی سوچ کے تابع ہیں وہی اب اسی کی عبادت کرتے ہیں. یہ بیسکس ہیں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کا افیکٹ کیا ہے؟ اس کا افیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کا اور کسی اور کا فلسفہ ٹکراتا ہے آپ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے, دوستی میں نہیں رہ سکتے. کسی کے تابع ہو کے رہنا تو دور کی بات ہے, دوستی میں نہیں رہ سکتے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صحبت بڑے احتیاط سے چننی پڑے گی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس گروپ کی کمیونیٹیو سائیکالوجی کو ایبسولوٹ مورالٹی سمجھ کے اس کے تابع ہو جاتے ہیں. آپ نبی السلام نے شاہ فرمایا تیرا وہی مذہب ہے جو تیرے دوست کا مذہب ہے, تو جو اٹھایا بھی اس کے مذہب پہ جائے گا. یہ کیا ہے؟ نفسیات کی تعلیم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کے لفظ بار بار دہرا رہے ہیں. انسان یہ ہے, انسان نقصان میں ہے, انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ کیا ہے؟ نفسیات کی تعلیم ہو رہی ہے. قرآن پاک نفسیات کی تعلیم کے بغیر کیسے سمجھ آئے گا آپ کو؟ ہسٹری کیسے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نفسیات کی تعلیم دے رہے ہیں. اور میں تو خیر اس لفظ کے خلاف ہوں جو اردو میں انہوں نے کسی نااہل نے ٹرانسلیشن کی ہے نفسیات کی سائیکالوجی کو. بہرحال اس کا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی سائیکالوجی میں لفظ پوری طرح منقص ہے, میں اس کو ایسے تو نہیں بدل سکتا. بہرحال سائیکالوجی کو سمجھیں ورنہ اسلام سمجھ نہیں آئے گا. سر ہمارے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں محمد بن قاسم when he conquered Sindh at the age of 17, if he was in school he would have been doing FSC at this age, or can we say that education system is keeping us in iron chains? یہ ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی آپ نے بتائی ہے. محمد بن قاسم مطلب اس جواب میں کوئی یہ نہ اعتراض کرے کہ نہیں اصل میں اس کی ایج پتہ نہیں کیا تھی, ڈزنٹ میٹر. مگر آپ نوٹس کریں ہر 100 سال 200 سال کا بھی آپ ایک کلسٹر لے لیں, سلائسز بنائیں اور دیکھیں کہ افیکٹو ایج کے اوپر کہاں سے جو ہے نا کہ انسان اپنی ایفیشنسی کی ڈائیگرام پلاٹ کرنا شروع کر رہا تھا. لیٹس سے 300 years ago, 600 years ago, 1000 years ago. اور آج کل 30 سال کا بندہ کنفیوژن میں بیٹھا اپنے صوفے پہ بیٹھا ایکس باکس کھیل رہا ہے. اور ویٹ کر رہا ہے کہ کب مجھے کوئی وہی آئے گی اور مجھے پتہ چلے گا ٹوٹل کلیئرٹی آف ورلڈ ویو کیا ہے اور میرا یونیورسل پلیسمنٹ میری کہاں ہے.
ون ویڈیو ٹو ادر ویڈیو, ون بک ٹو دی ادر بک. اس کو نہ بیوی مینج کرنی آتی ہے نہ بچے مینج کرنے آتے ہیں. اس کو اپنے آپ نہ آپ ہی نہیں مینج کرنا آتا تو کسی اور کے حق مینج کرے گا. یہ بڑے میں نے کوریلیشنز لگانے کی کوشش کی ہے, 10 سال 12 سال بڑے لوگوں سے بات کی کہ ملٹی ویریٹ ڈائیگرام آف کورس اتنا تو آسان نہیں ہوتا ایسے کنکلوژن ڈرا کر دینا, مگر اس سے بڑا اور افیکٹو فیکٹر کوئی نہیں کہ جو یہ ایجوکیشن سسٹم کا نظام جب سے شروع ہوا ہے نا, تب سے ہم نے ڈم کر دیا انسان کو, بہت ڈم کر دیا اور لیتھارجک کر دیا ہے. کوگنیٹو ایز اس کے اندر انٹروڈیوس کی ہے, مینٹل فٹیگ اس کے اندر ڈالی. مسئلہ تو بہت بڑا ہے. آپ ابھی it's too soon for me to actually give you results, مگر ہوم اسکول ہوئے ہوئے بچے ورسز اس ایجوکیشن اور پیور ہوم اسکول, وہ والے نہیں جو ہائبریڈ ماڈل میں ہوم اسکولنگ کہتے ہیں. کیونکہ ہوم اسکولنگ بھی کہتے ہیں پڑھا اسکول ہی رہا ہوتا ہے, اب بس ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ اسکول جا نہیں رہا تو وہ ہوم اسکول ہو رہا ہے, اس کو نہیں ہوم اسکولنگ کہتا میں. آرگینک ایجوکیشن سسٹم میں جسے کہتا ہوں نا, اس کے تھرو اگر پلا ہوا بچہ ہے تو وہ 18-19 سال تک وہ والی افیکٹیویٹی دکھانے چاہیے جو آج کل کا 45-48 میں جو شعور آ جاتا ہے, جو پختگی آتی ہے سوچ کی, وہ 18-19 میں آ جانی چاہیے. یہ پہلے آ جاتی تھی. بڑے آرگیومنٹس آئیں گے, آتے رہے ہیں میرے اوپر کہ نہیں وہ پہلے تو چونکہ ڈیتھ ریٹ ہائی تھا تو مورفک ریزوننس تھی, وہ لیپس ری لیپس کرے گی. بڑے مسائل آتے ہیں, مجھے ٹیکنیکل جارگن استعمال نہیں کر سکوں گا میں یہاں پہ, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. مگر اگر مورفک ریزوننس جو ہے نا وہ ہر اسکل کو بڑھا رہی ہے تو یہ سوچنے کی اسکل کو ڈینس کیسے کر رہی ہے. دیٹس مائی آرگیومنٹ. سو اٹس اے بگ پرابلم. ایجوکیشن سسٹم سے جتنا دور رہ سکتے ہیں اپنے آپ کو اتنا دور رکھیں اس والے سسٹم سے. یہ تو ناکارہ بننے کی ٹریننگ ہے اور کچھ بھی نہیں. غلام, ذہنی غلام بنانے کے لیے اس سے اچھا سسٹم میں نے نہیں دیکھا آج تک. اور آپ کو نہیں یقین تو آپ خود سوچ لیں, بچوں کو اسکول سے اٹھانے کے پیچھے جو سوچ آئے گی ان سوچ کو لکھیں ذرا پیپر پہ, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کس کے غلام ہیں, تو کس کی سوچ کی. تو اٹس اے پرابلم آف ٹوٹلی ڈفرنٹ نیچر. بہرحال آپ کا سوال بالکل آپ نے داغ دیا, دل پہ جا کے تیر لگا ہے اس سسٹم کے, کہ محمد بن قاسم ہو یا کوئی بھی ایسا لیڈر جو پہلے گزرا ہو, اس کی افیکٹو ایج دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کا جو بیل کرو پلاٹ ہوگا نا, اس کی بہت ڈفرینٹ قسم کے انٹرولس پلاٹ ہوں گے. اس کی effectivity would start at his early teens, late teens, and his epitome of, his own sense of achievement, وہ اس کی 20s اور 30s میں آ چکی ہوگی, اور پھر وہ اپنی سکیلز بڑھائے گا. اور وہ ہر انسان کے اندر یہ اعلیٰ نصب ہوا, اس کی تنصیب تو بچپن سے ہے کہ بہتر سے بہتر کی تک وہ دو کرتا جائے. اپنے سکیلز کو ہی بہتر کرتا ہے انسان, اس کی بھی خیر ٹریننگ ہی ہوتی ہے آج کل, تو وہ بھی نہیں کرتا انسان. سو دوسرا ایک اس کی جو فلپ سائڈ ہے وہ ہے سیٹلمنٹ سائیکالوجی کی. سیٹلمنٹ سائیکالوجی بہت بڑی کرس ہوتی ہے. وہ اسی موٹیویشن کو کرب کرنے کے لیے انسان اپنے اندر خود ہی ایڈجسٹ کرتا ہے. کینسر ہوتا ہے کہ بس اپنے آپ کو جہاں پہ بھی ہے بس وہاں پہ سیٹل کر کے بس نائلسٹک ہو جائے, بس ایسا ہی ہے, بس اسی گھر میں رہنا ہے, بس یہی کام ہے, یہی میری روٹین ہے. میں نوکری کے بھی اسی لیے خلاف ہوں. سیٹلمنٹ سائیکالوجی کو بہت جلدی دعوت دے دیتی ہے. سو گرنا پڑنا ضروری ہے انسان کا, تاکہ وہ سیٹلمنٹ سائیکالوجی سے باہر آئے. پین جو ہے نا, پین بائی ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے ادھر اس پلانٹ ارتھ میں ڈالا ہوا ہے تاکہ وہ انسان کو اونچا اڑائے اور بہتر کی طرف جائے. ورنہ تو ہم سیٹلمنٹ سائیکالوجی کے اندر آ جائیں گے, کیونکہ بیسکلی تو جنت کی مخلوق ہیں, تو کام تو نہ کرنے کے لیے 100 بہانے ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں ہمارے وقت. سو اٹس کافی بڑا اسپیکٹرم ہے ان فیکٹرز کا. ان فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے میں جواب دے رہا ہوں. میں اتنی لمبی, کیونکہ 5 منٹ کے آنسرز ہیں تو میں زیادہ تو نہیں بتا رہا آپ کو, مگر بیسک سینس تو آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ انسان کی اپنی نشو نما کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, بنی نوع انسان کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ پین از این امیزنگ انسٹرومنٹ, سفرنگ از پارٹ آف آور گروتھ, اور ٹراما جو ہے وہ بیسکلی آپ کی لانگ ٹرم بہتری کے لیے بہترین دوائی ہے. تو آپ اس طرح کے معاملات کو دیکھیں کہ جس طریقے کے آپ پرابلمس کو, بڑے پرابلمس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے کافی سارے معاملات جو ہیں نا وہ
اس کے سلوشنز, اس کی ٹیکنیکس, ہاؤ ٹو مینیج دیم, ہاؤ ٹو لیو بائی دیم, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں, ہم نزاکت سے پریاں پال رہے ہیں اپنے گھروں میں, جو بس ان کی پر جل جائیں گے اگر ہلکی سی بھی ہوا لگی تو وہ اس کو کہتے ہیں نا, باز کو مرغیوں میں رکھیں گے اور اس کو کنونس کر دیں گے تو ساری عمر نہیں اڑے گا. تو یہی کچھ ہو رہا ہے ایجوکیشن سسٹم. اور بڑے گندے قسم کے مسائل بھی ہیں, مگر سائیکولوجیکل ڈیتھ جو ہے نا وہ تبھی آتی ہے کہ جب کیپٹلزم میٹس دا کرنٹ ایجوکیشن سسٹمز ماڈلنگ. جب یہ دو اکٹھے ہوں گے تو نااہل ٹیچر کی پوری طریقے سے بھرمار ہوگی. کیوں نہ ہو, کیونکہ سستے ملتے ہیں. سستے ملیں گے تو کیا ہوگا, اسکول کو پروفیٹیبلٹی زیادہ ہوگی. تو جیسے ہی ٹیچر نااہل ہو جائے گا اور اس سسٹم میں ڈالیں گے, پھر دیکھ لیں کون بچا سکتا ہے آپ کو. پھر ساری عمر, باقی کے 30 سال, پہلے 30 سال پڑھائی گئے اس بیماری کو لگانے کے, باقی کے 30 سال صرف اور صرف ایک کام, اس بیماری کا جو وائرس ہے اس کو ریکور کیسے کرو. اندر تو اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے نا. یاد رکھیے گا, اسکول اس ایجوکیشن سسٹم از اے مین میڈ سسٹم. دس مشین جو یہ ہے یہ گاڈ میڈ سسٹم ہے. گاڈ میڈ سسٹم کو مین میڈ سسٹم کے تابع کریں گے تو ظاہر ہے ویل مچھلی کو شارک ٹینک میں ڈالیں گے تو ٹینک تو ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا نا. تو وہ پھر اس کے ٹوٹنے کی آوازیں اسپتالوں میں جا کے سنیں, ان ماہر نفسیات کے پاس جا کے سنیں کس طرح خون نکلتا ہے, تصفے خون کے آنسو بہاتے ہیں جس طریقے سے. وہ اندر کی آوازیں, ڈپریشن از اے ویری بگ الارم کہ ہم کچھ اور سسٹم چلا رہے ہیں, اصل میں کچھ اور نظام ہونا چاہیے تھا. سو آئی ہوپ دس کورز دا بگر پارٹ آف یور کوشچن. میں نے آپ سے کہا نا, اتنے ڈیپ دل میں جا کے تیر کو آپ نے داغ دیا. چھوٹی سی ویڈیو میں تو نہیں میں بتا سکوں گا, مگر اتنا ایک آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اور جتنا دور ہو سکے آپ اس نظام کو اپنے بچوں کو اس نظام سے دور کریں. کہ جو نظام آپ کے بچوں کے اپنی ہی, جو آپ کی بھی ڈیمانڈ ہے بچوں سے, اوریجنل ڈیمانڈ جو ہے, اور بچوں کی بھی جو اوریجنل ڈیمانڈ کریٹ ہونی ہے, اس کو سب سے پہلے یہ ختم کر دے گا. مطلب اس کا آنسر کبھی بھی نہیں دے گا. اور جب وہ آنسر نہیں کرے گا تو سیلف اسٹیم شیٹر ہو جائے گی, سیلف ورتھ ختم ہو جائے گی. وہ پھر صرف اور صرف اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر کرتا رہے گا اپنے آپ کو بہتر فیل کرنے کے لیے. اور بس اپنے سے بہتر بندے ملیں گے تو ڈپریشن میں جائے گا, بدتر بندے ملیں گے تو موٹیویٹ ہو جایا کرے گا. کن سکیلز کے اوپر, وہ سکیلز بھی وہ جو کہ ان کی استانی اور استادوں نے اسکول میں دیے, ان نااہلوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ سکیلز, جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس مشین سے. تو مطلب اس لوز سچویشن, ملٹی آرگن فیلئر کہتا ہوں میں اس کو. ہر طرف سے آپ کو پھر کیا بچائیں گے, دل نکالیں گے تو بندہ مر جائے گا, گردے نکالیں گے تو کتنی دیر سروائیو کرے گا. بس آپ یہ چوز کرتے رہیں بس. اور یہ زیادہ تر لوگ یہ چوز کر رہے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو نکال دوں اپنے اندر سے, ایمپوٹیٹ کر دوں اپنے آپ کو. اس طرح تو نہیں ہونا نا. یہ کوالٹی آف لائف ہے. سوری, دس از اے بگ فیلئر آن مینی پارٹس. اینڈ ہو از ریسپانسبل؟ Parents are responsible for this. Is it going to take guts to make these kind of decisions? Well, now, yeah, it's going to take a lot of guts to take these kind of decisions. But once یہ ڈیسیژن لے لیا, اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا کا رخ کس طرف کو لے کے جائیں گے بچے ہمارے. نہ لیا تو پھر وہی ہوگا جو چلتا ہے, اور بد سے بدتر کا سفر ہے. ابھی تو لیتھارجی, فٹیگ اور ڈپریشن ہے. کل پتہ نہیں کیا کیونکہ انسان کی مشین تو اندر سے تو بم تو پھٹے گا, بارود تو بھری جا رہے ہیں ہم نا. وہ پھر کس لیول تک تابکاری پھیلائے گی آگے جا کے, مجھے تو یہی نہیں پتا کہ ابھی کیا ہونے والا. سو از the education system wholly responsible for this? I know I cannot just generalize this, but it is one of the most effective ways to kill the whole concept of humanity and the race of human beings. It is one of the most effective bullets that they've ever made. تو کبھی بنی تھی, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے بہت پڑھا ہوا اس کے بارے میں. مگر ظاہر ہے پھر شیطان تو ہر اس شورا کا حصہ ہوتا ہے نا, جس میں جہاں پہ انسانوں کی تباہی ہوتی ہے. تو دیکھ لیں پھر بڑے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بنا لیں کہ اس سسٹم کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ.